محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور اس خالق کائنات کی یہ خاص توفیق اور اس کی رحمت ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ اللہ کے گھر کے اندر ایک مقصد لے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں سب جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہ اعتکاف اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے نفع مند بنائے اور آپ کی اور ہماری نجات کا اللہ ذریعہ بنائے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا جو ایک مقصد بیان فرمایا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت اور اس پروردگار کی بندگی۔ یقینی بات ہے کہ بندہ ہے ہی وہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا وہ حقیقت میں بندہ کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ عبادات میں اہم ترین عبادت وہ نماز ہے، جو اسلام کا ایک بڑا عظیم رکن ہے، اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں، زکوٰۃ ہے وہ بھی ہر مسلمان پہ فرض نہیں، صاحب استطاعت پہ ہے، روزہ ہے تو وہ بھی اسی پر فرض ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، ورنہ فدیہ دے دے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر جب تک انسان کی ہوش قائم ہے، اس کا عقل ساتھ دے رہا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، تو اسلام نے نماز کے اندر یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھو، یہ پڑھنی ہے۔ اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے اور بڑھ جاتی ہے کہ روزہ سال میں ایک دفعہ مہینہ آئے گا رمضان کا، پھر 11 مہینے یہ روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ اور حج زندگی میں ایک دفعہ، لیکن نماز ایک دن میں 5 دفعہ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب انسان کا حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلے حساب بھی نماز کا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر نماز اس میں کامیابی مل گئی تو باقی اعمال میں بھی کامیابی مل جائے گی، اور اگر اس نماز میں ناکامی ہوئی تو باقی چیزوں میں بھی ناکامی ٹھہرے۔ اس لیے انسان کو نماز اس کو جہاں سمجھنا چاہیے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر حج کے اندر کسی بندے کی غلطی ہے تو زندگی میں ایک دفعہ غلطی کرے گا، زکوٰۃ میں غلطی ہے تو سال میں ایک دفعہ غلطی ہوگی، لیکن اگر نماز کے اندر غلطی ہے اور نماز کے سجدے میں غلطی ہے، رکوع میں غلطی ہے، تو
تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دن میں کتنی غلطیاں کر رہا ہے۔ اور پھر نماز کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ تاکید فرمائی کہ لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے۔ پیارے بھائیوں، انشاءاللہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہم یہ چند ایام میں کوشش کریں گے کہ نماز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کہا ہے اللہ رب العزت سے۔ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوں تو مجھے اور آپ کو یہ راحت اور تسلی ہو کہ میں نے اپنے رب سے کچھ باتیں کی ہیں، مجھے اس نماز میں کچھ ملا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ اب اللہ رب العزت کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر میں 50 سال کا نمازی بھی ہوں لیکن میرے اندر بے حیائی بھی موجود ہے، برائیاں اسی طرح موجود ہیں، تو پھر مجھے اپنی نماز کی فکر تو کرنی چاہیے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، میں نمازی بھی ہوں اور بے حیائی بھی کام جو ہے اسے رکتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز وہ نماز نہیں جو واقعی ہی جس کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہوتی ہے وہ انسان کو برائی سے روک دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق بخشے۔ یاد رکھیں کہ نماز اگر پڑھنا یہ کافی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اس نمازی کو جو صحابی رسول تھے اور اللہ کے رسول کے سامنے اس نے نماز پڑھی تو 3 دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی تھی، آپ نے کہا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، حالانکہ اس میں قیام بھی تھا، رکوع بھی تھا، سجود بھی تھا، وہ نماز اس نے سب کچھ جو ظاہری چیزیں اس میں موجود تھی، آپ نے کہا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت موجود ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا اور ان کی نماز کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اگر اسی طرح تجھے نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی نا تو مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہاری موت اس فطرت سے ہٹ کے ہوگی جس پہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے۔ نماز اس کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے، وضو سے ہوتا ہے، اور آج کی اس پہلی مجلس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وضو سیکھیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ وضو کرتے نہیں ہیں یا آپ وضو صحیح نہیں کرتے، ہماری یہ مجلس سیکھنے اور سکھانے کی مجلس ہے۔ ہم نے کچھ چیزوں کو دہرانا ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، رب العالمین وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے۔ قبولیت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان نے ایک کام کیا ہے، اس کے ذمے جو فرض تھا وہ تو ادا ہو گیا لیکن اس پر اسے کچھ ملا نہیں۔ ایک قبولیت کا یہ معنی ہوتا ہے، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ 40 دن نماز پڑھے گا نہیں، معنی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا لیکن اس نماز پہ جو اللہ کی طرف سے انعامات ملنے تھے، جو اجر ملنا تھا، جو اللہ کی طرف سے درجات اور بلندیاں ملنی تھی، اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اور ایک قبولیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ادا ہی نہیں ہوئی۔ تو لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہاں قبولیت اس معنی میں ہے کہ آپ اگر وضو کے بغیر نماز پڑھیں گے تو آپ کے ذمے جو اللہ کی طرف سے فرض عائد تھا وہ آپ کے ذمے اسی طرح برقرار ہے، آپ اس سے بری ہوئے ہی نہیں۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس کا وضو نہیں۔ گویا کہ وضو نماز کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اور ایک تیسری حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن ماجہ میں روایت ہے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، اور اس روایت پہ غور کرنا ہے۔ دیکھیں ایک تالا ہوتا ہے نا، تالا اس کو چابی جب آپ لگاتے ہیں تو جو اس تالے کی چابی ہے وہی لگائیں گے تو وہ تالا کھلے گا۔
آپ اس چابی سے بڑی چابی لے آئیں تو وہ تالا نہیں کھلے گا، آپ چابی لائیں لیکن اس سے چھوٹی چابی ہو تو وہ تالا پھر بھی نہیں کھلے گا۔ آپ چابی وہی لے آئیں جو اسی تالے کی چابی ہے لیکن اس کا کوئی ایک دندانہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو، تالا پھر بھی نہیں کھلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز کے لیے وضو کو چابی قرار دیا ہے نا، اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ گویا کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، تمہاری نماز کے اوپر تالا پڑا ہوا ہے اور اس تالے کو تم نے وضو سے کھولنا ہے، وضو چابی ہے، لیکن وضو تمہارا اتنا ہی ہونا چاہیے جو میں نے سکھایا ہے، اس میں اگر اضافہ کر کے لاؤ گے یہ تالا پھر بھی نہیں کھلے گا، اور اگر اس میں کچھ کمی لے کے آؤ گے تو یہ گویا کہ تمہاری چابی ناقص ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو وضو وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، نہ اس میں کمی کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور جب انسان وہ وضو کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو پھر یہ وضو اتنا عظیم بنتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے نا، کلی کرتا ہے تو اللہ زبان منہ کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کی پلکوں کے نیچے تک سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کی ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا پھر جب وضو کے بعد مسنون دعا پڑھتا ہے تو اس وضو کی برکت سے رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ وضو ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن تو بڑے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں وضو والے آثار اس سے پہچانوں گا کہ میری امت کے لوگ ہوں گے، ان کے وضو والے آثار چمکتے ہوں گے۔ فرمایا کالے گھوڑے کھڑے ہوں اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے چہرے سفید ہوں اور ان کے اگلے اور پچھلی دو ٹانگیں یہ سفید ہوں، تو کیا مالک کالے گھوڑوں میں سے ان کو پہچان ہی لے گا؟ فرمایا میری امت اس کی یہی پہچان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ مومن کا جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے، قیامت والے دن رب العالمین وہاں تک اسے زیور پہنائے۔ یاد رکھیں، وضو اگر انسان اس کے بغیر نماز پڑھ لے تو چلو نماز ہی پڑھنی ہے، اصل مقصود تو نماز ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ میں روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص کو قبر کے اندر 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ امر عبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبره 100 جلدہ۔ فرمایا وہ رونے لگا، چیخنے لگا، التجائیں کرنے لگا، ایک کوڑا اس کو مارا گیا اور وہ کوڑا اتنا سخت تھا، فامتلأ قبره نارا، اس ایک کوڑے سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ آگ ہلکی ہوئی، افاقہ ہوا اسے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ جلدتمونی، میرا جرم تو بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے؟ تو اسے یہ کہا گیا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث کے لفظ ہیں، صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر طہور ومررت علی مظلوم فلم تنصرہ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، بلکہ اسے یہ کہا گیا کہ تم نے زندگی میں ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، زندگی میں ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور ایک مظلوم کے پاس سے تو گزرا تھا جس پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی، یہ تیرا جرم ہے، اس وجہ سے تجھے یہ کوڑا لگا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وضو کے لیے قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ کی وہ بنیاد ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اس سے پہلے چہرے کو اچھی طرح دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اور پاؤں کو بھی اچھی طرح دھو لو۔ تو یہ 4 چیزیں۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے
اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وضو میں بس 4 چیزیں جو ہے نا یہ ضروری ہیں، باقی وہ آپ کر لیں، اس میں کمی کوتاہی ہو بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، یہ 4 چیزیں ہی ضروری ہیں جس کا قرآن نے ذکر کر دیا۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن مجید کی جو تشریح ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کس کے نازل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں نا، آپ نے ذرا غور کرنا ہے حدیث کے الفاظ میں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد بھی کیا چیز یہ وضو میں ضروری نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ یاد رکھیں کہ وضو ایک عبادت ہے۔ وضو کیا ہے؟ بولیں۔ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جو بندہ ایک مومن کی قیامت والے دن پہچان بنے گا۔ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ جس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی، یہ بہترین عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وضو کی حفاظت کرتا ہی ایمان والا ہے۔ وضو کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ایمان والا۔ فرمایا وہ وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کہا ہے، اور تمام اعمال جو ہیں، جو بھی عبادات ہیں، وہ نیت کے بغیر اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ۔ نیت ہے تو آپ کی وہ عبادت عبادت بنے گی، نیت نہیں تو عبادت عبادت ہے۔ بولیں، نیند پوری نہیں ہوئی آپ لوگ؟ ہو بھی لگتا ہے، سو کا کافی ٹائم ہوتا ہے۔ تو نیت، اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نیت ہوتی کیا ہے؟ کیا نیت زبان کے الفاظ کا نام ہے؟ انسان جو نیت کرتا ہے کیا وہ زبان کے الفاظ کا نام ہے؟ نیت کی جو تعریف کی ہے علم نے، النیت ہی القصد والعزم ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان اصلا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نیت یہ عزم کا نام ہے، نیت ارادے کا نام ہے، نیت قصد کا نام ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ نیت کا زبان سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نیت کس سے ہوتی ہے؟ دل سے۔ اور نماز کی نیت، وضو کی نیت، اس حوالے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے، ان کی کتاب ہے کہ واسط اللہ فان۔ ہمارے بہت سارے بھائی نماز کے لیے زبان سے نیت کرتے ہیں، تو ہم بڑے ادب سے ان بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی دیکھیے، ساری نماز، سارا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور سارا دین اللہ نے عربی زبان میں اتارا ہے۔ تو اگر یہ بھی نماز کا حصہ ہوتا اور اس کے کوئی الفاظ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کبھی بھی اس سے محروم چھوڑ کے نہ جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خود ساختہ ہے، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول نے سکھائے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے، کہا وہ لوگ جو زبان سے نیت کرتے ہیں نا، اگر ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی عمر دے دے، کتنی عمر؟ نوح علیہ السلام کی عمر۔ قرآن مجید نے 950 سال ان کا اپنی قوم کو واعظ کرنا یہ بیان کیا ہے، مطلب کوئی 1000 سال اللہ اس بندے کو عمر دے دے، فرماتے ہیں وہ ایک دلیل تلاش کرنی شروع کر دے زبان سے نیت کرنے کی، عمر نوح ختم ہو سکتی ہے لیکن ایک دلیل بھی وہ تلاش نہیں کر سکتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے۔ ہاں جھوٹ بول لے تو وہ اس کے ذمہ ہے، ہاں سچی کوئی دلیل وہ پیش کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ سب سے پہلی چیز وضو میں کیا ہے؟ نیت۔ اور نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کا وضو نہیں، لا وضوء، اس بندے کا وضو ہے ہی نہیں، لمن لم یذکر اسم اللہ، جو وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ تمام عمل ان کی بنیاد نیت ہے، نیت کے بغیر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔
دوسری بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وضو اگر اس کے اندر بسم اللہ نہیں تو وضو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وضو کے آغاز میں بسم اللہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وضو کے آغاز میں بسم اللہ ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہم نے بسم اللہ پڑھی اور ہم نے اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو ایک دفعہ بھی دھویا ہے، دو دفعہ بھی دھویا ہے اور تین دفعہ بھی دھویا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضو کا طریقہ بیان کیا اس میں انہوں نے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا۔ اب ہاتھ دھوتے وقت جو ہے نا، ایک چیز مہم وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور وہ ہوتا ہے انگلیوں کا خلال۔ عام طور پر ہم جلدی ہاتھوں کو دھویا اور بس فارغ ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ جو انگلیوں کا خلال ہے نا، یہ ضروری ہے وضو کے اندر۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، جامع ترمذی کی روایت۔ اب خلل یہ امر ہے، یہ کیا ہے؟ امر۔ اور اہل علم سمجھتے ہیں کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جس کام کے کرنے کا اللہ کے رسول آرڈر جاری کرتے ہیں نا، وہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر نہ کریں تو گنہگار ہوں گے، گناہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو وضو کے اندر یہ انگلیوں کا خلال جو ہے نا، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا اذا توضأت، جب بھی تم وضو کرو۔ یہ نہیں کہا صرف زور کا وضو یا عصر کا وضو یا کسی ایک نماز کا وضو، فرمایا اذا توضأت، جب بھی تم نے وضو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، تو تم نے سب سے پہلے ہاتھ دھوتے وقت یہ انگلیوں کا خلال کرنا ہے اچھی طرح، تاکہ یہ جگہ جو ہے خوش نہ رہ جائے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، خلال کے بعد یعنی نیت، بسم اللہ اور ہاتھوں کو دھونا اور انگلیوں کا خلال۔ اور 5ویں نمبر پہ کہ جب آپ ہاتھ دھو چکے ہیں تو اب آپ نے دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے۔ یہ پانی آپ نے آدھا اپنے منہ میں ڈالنا ہے اور آدھا اپنے ناک کو لگانا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو کہا گیا کہ آپ ہمیں وہ وضو کر کے دکھائیں جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، تو سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چلو پانی لیا، فمزمز واستنشق من کف واحد فعل ذلك ثلاثا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت کے الفاظ ہیں، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی چلو سے کلی بھی کی اور ناک کو پانی بھی چڑھایا، اور یہ عمل انہوں نے 3 دفعہ کیا۔ اب یہاں 2 چیزیں ہم نے سمجھنی ہے، ایک ہے کلی کیا ہوتی ہے، کیا منہ کے اندر پانی ڈال کے پھینک دینا یہ کلی ہے؟ مزمزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تحریک الماء فی الفم، صرف منہ میں آپ نے پانی ڈال کے پھینک دیا، اس کو مزمزہ نہیں کہتے، بلکہ مزمزہ ہوتا ہے کہ منہ کے اندر پانی کو اچھی طرح ہلانا، پانی کو اچھی طرح منہ میں حرکت دینا، یہ ہوتا ہے مزمزہ۔ اور استنشاق کیا ہوتا ہے؟ جذب الماء بالنفس، کہ آپ ناک کے اندر پانی کو یہ ناک کی نرم ہڈی تک کم از کم لے کے جائیں، یہ ہوتا ہے استنشاق۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مبالغے کا حکم دیا، فرمایا بالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں خوب مبالغہ کرو، یعنی جتنا پانی اوپر چڑھا سکتے ہو خوب مبالغہ کرو، یہ بھی حکم دیا ہے۔ الا ان تکون صائما، فرمایا ہاں اگر روزے دار ہو تو پھر مبالغہ استنشاق میں نہیں کریں گے، اگر روزے کی حالت ہے تو پھر ناک میں اوپر پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا، لیکن اگر روزہ نہیں، اس کے علاوہ آپ وضو کر رہے ہیں تو پھر اس میں پانی کو اچھی طرح ناک کے اندر لے جانا یہ ضروری۔ اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے آپ نے ناک کو اچھی طرح جھاڑنا ہے، اسے کہتے ہیں استنصار، اور اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا مزمز واستنشق واستنثر، یہ تینوں عمل کے سیغے، کلی کر، ناک میں پانی چڑھا، واستنثر، اور ناک کو اچھی طرح جھاڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے نا،
یہ رات کو انسان کے اسی نتنوں میں رات گزارتا ہے، رات نتنوں میں گزارتا ہے. صبح انسان اٹھ کر اگر ناک کو اچھی طرح صاف نہیں کرتا نا تو سارا دن اس کے اوپر سستی چھائی رہتی ہے. فَأَصْبَحَ كَسْلَانًا، سستی. تو ناک کو اٹھ کر انسان کو اچھی طرح جو ہے نا وہ جھاڑنا چاہیے اور صاف کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لینا ہے اور اپنے چہرے کو دھونا ہے. یہ وجھ جو ہوتا ہے نا، یہ جو سر کے بال ہے یہاں سے وجھ، یہ سارا جو ہے نا یہ وجھ ہے. یاد رکھیں یہ جو داڑھی ہے نا یہ وجہ بھی نہیں آتی، چہرے بھی نہیں آتے. یہ جو سامنے جب آپ کسی سے آمنا سامنا کرتے ہیں نا تو یہ جو سامنے والا حصہ ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں. تو آپ نے 3 دفعہ جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھونا ہے. اب 3 دفعہ آپ نے چہرہ دھو لیا، داڑھی کا ظاہر بات ہے اوپر والا حصہ جو ہے ایسے جب پانی آپ دھوئیں گے تو یہ بھی دھویا جائے، لیکن پوری داڑھی کو جو ہے نا وہ آپ ٹوٹی کے نیچے کر کے اس کو دھونا شروع کر دیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا. اس کے بعد سیدنا انس کہتے ہیں کان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنيكي فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے آپ اپنا چہرہ دھوتے اور چہرہ دھونے کے بعد آپ ایک چلو پانی لیتے اور اس کو اپنی داڑھی کے نیچے داخل کرتے. فخلل به لحيته، آپ اپنی داڑھی کا کیا کرتے؟ خلال. اور ساتھ کیا فرماتے؟ ہاکذا امرنی ربی عز وجل، وضو میں اس طرح کرنے کا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے. وضو میں اس طرح داڑھی کا خلال کرنے کا مجھے میرے اللہ نے کیا دیا ہے؟ بولے. اب میں نے آغاز میں ایک بات کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ وضو نماز کے لیے چابی ہے. وضو نماز کے لیے، اور چابی ہمیں اتنی چاہیے جتنی اللہ کے رسول نے دی ہے. اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہماری چابی اگر پوری نہ ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز ہی نہ پوری. نماز کے اوپر جو پڑا ہوا تالا ہے جس کے لیے وضو نے اس تالے کو کھولنا ہے کیونکہ چابی ہے تو وہ تالا ہی نہیں کھلے گا. تو ناراض نہ ہونا. ایک تو ہے کہ اللہ نے دین میں کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، اور ایک وہ ہے جو مرد ہے، اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ہیں وہ سارے کس کے ساتھ تھے؟ داڑھی کے ساتھ. اور اللہ نے جتنے خوبصورت اپنے نبیوں کو بنایا ہے اور کسی کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین اللہ نے کوئی دنیا میں بنایا. جناب یوسف علیہ السلام سے حسین کون ہے؟ لیکن ان کی داڑھی تھی، وہ بغیر داڑھی کے نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ دی ہے تو اس کا حلال کرنا وضو کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی سکھایا. چہرے کے بعد پھر اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے 3 دفعہ. اور یاد رکھیں سیدنا عثمان کی روایت میں کہ آپ نے یہ کونی جو ہے نا اس سمیت اپنے بازو کو یہاں تک آپ نے دھونا. اب یہاں ایک بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلے ٹوٹی کھول کے نیچے بازو کر کے اس کو دھو لیتے ہیں. اب اس کے بعد پھر 3 دفعہ جو ہے نا وہ بازو کے اوپر پانی ڈالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری جو حد بتائی ہے وہ 3 دفعہ ہے. اس سے اوپر نہیں جانا، 1 سے کم نہیں اور 3 سے زائد نہیں. کسی بھی عضو کو 3 سے زائد نہیں دھونا. اگر اضافہ کریں گے تو اللہ کے رسول نے 3 لفظ بولے، فرمایا فقط اساء وتعدى وظلم. جو اس سے زائد جائے گا آگے بڑھے گا اس نے نہ میری نافرمانی بھی کی، اس نے جو اللہ نے حد مقرر کی تھی اس سے آگے بڑھ گیا، وظلم اور اس نے ظلم کیا. تو ہم نے اضافہ نہیں کرنا، کمی بھی نہیں اور اضافہ بھی نہیں. تو بازو کو اگر آپ نے ٹوٹی کے نیچے کر کے دھونا ہے میرے پیارے بھائی، آپ نا وضو کے اندر خاص طور پر پانی کے استعمال کا بھی حساب رکھا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کتنے پانی سے وضو کر لیتے تھے؟ 1.25 گلاس. یہ جو گلاس ہوتا ہے نا آدھے کلو والا، اس گلاس میں سے بھی کچھ کم 1.25 گلاس کہہ لیں، یعنی 1.5 پاؤ پانی تقریباً. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے. اور ہم تو میرا خیال میں جو ہے نا وہ شاید وضو شروع کرنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ 2-4 گلاس لگے جاتے ہیں.
ابھی تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ٹوٹی کھل جاتی ہے کہ وضو کریں یا نہ کریں. وضو کے وقت جو ہے پانی کا استعمال زیادہ نہ کریں، ضائع نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کو تو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اپنے بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کو کھولیں، دائیں ہاتھ میں پانی لیں اور بڑی تسلی سے اس کو بازو کے اوپر ڈالیں اور اس کو اچھی طرح جو ہے نا ایک دفعہ آپ نے کر لیا. پھر پانی لیں، بازو کے اوپر ڈالیں اور آپ پھر اس طرح اس کو پورے بازو کے اوپر ہاتھ پھیریں. یعنی آپ کو تسلی ہوگی. اصل میں ہمیں جلدی ہوتی ہے، بھاگے بھاگے آئے اور وضو کیے. مجھے یاد بتائیں، اگر مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ میرے ہاتھ دھل رہے ہیں اور میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں چہرہ دھو رہا ہوں اور میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. زین العابدین رحمہ اللہ کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب وضو کرنے لگتے ہیں نا تو جسم کانپنے لگ جاتا ہے، کب کپی تاری ہو جاتی ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت کیا ہوا آپ کو؟ کہا جب میں وضو کرنے لگتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں نا کہ وضو کے بعد کس ہستی کے سامنے جا کے کھڑا ہونے والا ہوں تو میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے کہ اب میں وضو کے بعد اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا. انسان کسی ادنا سے افسر کے سامنے کھڑا ہونا تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. استاد کے سامنے شاگرد جو ہے وہ سنبھل نہیں پاتا ہے. جب میں اور آپ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور بے دھیانی میں پتہ ہی کوئی نہیں پوری توجہ کے ساتھ پھر آپ اپنے بائیں بازو کو اسی طرح 3 دفعہ دھوئیں. اب اس کے بعد اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے نئے پانی کے ساتھ. کہ حالانکہ پانی ہاتھ پہلے گیلے ہیں لیکن پھر آپ نے پانی لینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سر کا مسح کرنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آواز سے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے مسح برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بابہامین، اور سر کے اندر بدأ بمقدم رأسہ ثم ذهب بهما إلى قفاه. آگے سے شروع کرنا ہے اور یہاں گدی تک آپ نے لے کے جانا. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سارے بھائی بہت سارے تکلفات بتاتے ہیں کہ ایسے ہاتھوں کو جوڑیں، ایسے جوڑیں، ایسے جوڑیں. بھائی ایسی وضاحت کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اپنے دونوں ہاتھوں کو ملائیں اور اپنے ادھر سے شروع کریں اور پیچھے تک لے جائیں دونوں ہاتھوں، اور پھر جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہاں تک آپ اپنے ہاتھوں کو واپس لیں. اب یہاں آ کے نا اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا ہے. یہاں سے بڑی تیزی سے ہاتھ نا پھر ٹوٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، وہ نہیں جانے چاہیے. سر کے مسح کے بعد کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا یہ اللہ کے رسول کا طریقہ، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے الاذنان من الرأس. یہ جو کان ہے نا یہ سر کا حصہ ہے. الاذنان من الرأس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کبھی بھی وضو میں کانوں کے لیے الگ سے پانی لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آپ نے اپنے سر کے مسح کے بعد اسی طرح اپنی ان انگلیوں کے ساتھ اپنے کان کے اندر والے حصے کا پوری انگلی کو اندر ہلانا ہے اور انگوٹھے کے ساتھ یہ جو باہر والا حصہ ہے اچھی طرح جو ہے نا اس کا مسح کرنا ہے. ایسے پیچھے سے لا کے یہاں تک، اور بلکہ یہ جو جگہ ہے نا سامنے والی اس کے اوپر یہاں کان جہاں اینڈ ہوتا ہے یہاں تک آپ نیچے تک یہاں تک لائیں. ٹھیک ہے. یہاں تک. یہ ایک روایت میں صدقی کے لفظ ہیں، اگرچہ بعض محدثین نے اس میں کلام بھی کی ہے اور بعض نے اس کو حسن بھی کہا ہے. برحال یہ آپ نے یہاں تک جو ہے نا مسح کرنا. اب اس کے بعد ہمارے پاس بھائی یہاں وضو میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ الٹے ہاتھ کے ساتھ اپنی گردن کا مسح کرتے ہیں. الٹے ہاتھ کے ساتھ اپنی گردن کے اوپر پھیر لیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، گردن کا مسح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں نہ کیا ہے اور نہ ہی کسی بھی صحابی نے جس نے بھی آپ کے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے اس نے گردن کے مسح کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ وضو میں اضافہ ہم نے نہیں کرنا، یہ اضافہ ہم نے نہیں کرنا. اس کے بعد پھر آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے اور پاؤں کو آپ نے ٹخنوں سمیت دھونا ہے الی الکعبین 3 دفعہ. اور یہاں بھی شروع میں نے حدیث جو ہاتھوں کے بارے میں بیان کی تھی نا وہاں کے لفظ ہیں کہ جیسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے ویسے ہی آپ نے اپنی پاؤں کی انگلیوں کا بھی کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے.
اور اس میں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چھوٹی انگلی تھی اس کے ساتھ اپنی انگلی کا جو ہے نا اپنے پاؤں کی انگلیوں کا کیا کیا کرتے تھے، خلال جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود۔ وضو پاؤں آپ دھو چکے ہیں، اب آپ نے آخر میں ایک چیلو پانی لینا ہے اور وہ آپ نے اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے ہیں وضو کے آخر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد یہ عمل کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حکم بن سفیان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے وضو کیا اور جب آپ وضو کر کے فارغ ہو گئے تو اخذ کفا من ماء، آپ نے ایک چلو پانی لیا، فنزع بها فرجہ، اور اپنی شرمگاہ پہ آپ نے چھینٹے مارے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے وضو کا طریقہ سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے وضو کر کے بتایا اور فرمایا کہ جب جبریل وضو کر کے فارغ ہوئے تو جبریل نے ایک چلو پانی لیا، فنزع بها فرجہ، اور جبریل نے بھی وضو کے آخر میں ایسے ہی چھینٹے مارے۔ اب بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کبھی آپ کو شک ہو نا آپ کے کپڑے پاک نہیں ہیں تو چلو چھینٹے مار لیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کپڑوں کے بارے میں شک ہے تو پھر تو آپ کو شک دور کرنا چاہیے نا، اپنے لباس کو پاک کریں جا کے، اپنے لباس کی طہارت اور صفائی کو تو ضروری ہے۔ یہ وضو کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اور یہ دو صحابیوں نے بیان کیا۔ وضو کے آخر میں اب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں نا وہ دعائیں پڑھیں۔ 3 دعائیں وضو کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور امید ہے انشاءاللہ آپ بھائیوں کو یہ دعائیں یاد ہوں گی، اور اگر نہیں یاد تو یہ مجلس آپ نے اس وقت تک اس مجلس سے اٹھنا نہیں جب تک آپ یہ یاد کر نہ لیں۔ یہاں بیٹھیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، کوئی اور بھائی بیٹھیں گے، آپ بلا جھجک، ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں ایسے کھورے نہیں جانا ہے، انشاءاللہ ہمیں کچھ سیکھ کے جانا ہے۔ تو آپ وہ تینوں دعائیں ان کو اچھی طرح جو ہے نا وہ یاد کریں، اور امید ہے انشاءاللہ بھائیوں کو یاد ہی ہوگی۔ ایک تو مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرے فیسبغ الوضوء، اور مکمل وضو کرے، یہاں یہ لفظ ہے مکمل وضو کرے، اور اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھے۔ اب یہاں بھی یہ دعا پڑھتے وقت ہمارے بعض بھائی آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دعا کے پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی، نہ اللہ کے رسول نے یہ اٹھائے یہ عمل کیا ہے اور نہ اس کے صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، بلکہ نماز کے اندر اگر انسان دعا کرتے وقت آسمان کی طرف اٹھائے تو اس پہ تو وعید بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو تمہاری نظر کو اچک لے، تمہاری نظر دوبارہ تمہیں لوٹائے گا۔ اس لیے آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہے۔ بعض بھائی انگلی کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جہاں دیکھیے ایک ایک اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اشارہ کرنا ہے وہ بتایا ہے، جہاں آپ نے نہیں بتایا ہم اپنی مرضی سے اس میں اضافے نہیں کریں گے۔ تو انگلی کا اشارہ کرنا یا آسمان کی طرف نظر اٹھانا اس دعا کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزیں ہی ثابت ہے نہیں۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں اسی حدیث کے اندر یہ اضافہ ہے آخر میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یاد ہے سب کو؟ دوہرا لیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے پروردگار مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور اے اللہ مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں طہارت نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک تیسری دعا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع میں بھی نقل کیا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ اس میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ دیکھیں قیامت والے دن نا کئی لوگ آئیں گے بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔
یہ دعا اللہ کے رسول نے ایسی بتائی ہے کہ اگر انسان اپنی نیکی کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، اور خاص طور پر وضو کے بعد، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو پتھر پہ لکھ دیتے ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ نیکی محفوظ ہو جاتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من توضأ ثم قال، جو بندہ وضو کرے اور وضو کے بعد پھر یہ کہہ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو کفارہ مجلس کی آپ دعا پڑھتے ہیں نا، وہی دعا ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو یاد ہوگی، نہیں تو آپ اس جو ہے نا نام سے حسن المسلم کے اندر یہ دعاؤں والی کتاب امید ہے اب تک پہنچ چکی ہوگی انشاءاللہ، اس کے اندر کفارہ مجلس کی دعا کے نام سے یہ دعا موجود ہے، آپ سب بھائی ضرور یاد کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پتھر پہ لکھ دیتے ہیں اور اس پر پھر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے، فلم یکسر الی یوم القیامہ، اور قیامت تک کے لیے پھر اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ وضو کے بعد یہ دعا بھی نہ بھولا کریں، وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو وضو کا طریقہ ہے وہ مکمل سیکھ چکے ہیں۔ آخر میں 2-4-5 منٹ کے اندر میں ان چیزوں کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے کہ وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب، بول و براز جس کو کہتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا۔ اور اسی طرح تیسری چیز کہ جب ہوا خارج ہو جائے انسان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء الا من صوت او ریح، ہوا خارج ہو، اس میں آواز ہو یا بدبو، یعنی دونوں کیفیتوں میں انسان کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف شک ہو، یاد رکھیں آواز پیٹ کے اندر پیدا ہوئی ہے، بس اوقات پیٹ کے اندر انتڑیوں کی آواز ہوتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یا اسی طرح انسان کو شک ہو گئے یا پتہ نہیں لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، نہیں، تو یہ جو یقین ہے نا، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کر لیا ہے، اب جب تک آپ کو ٹوٹنے کا بھی یقین نہیں ہوگا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک آواز نہ سن لیں یا سمیل نہ آ جائے یا انسان کو تسلی ہو جائے کہ واقعی میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تیسری چیز ہے نیند۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نیند۔ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان بکاء السہی من نام فلیتوضا، کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ شرمگاہ کا تسمہ ہے، جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو یہ تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ من نام فلیتوضا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ابن ماجہ اور ابو داؤد میں، اور اس حدیث کو بھی تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا جو سو گیا، جو سو گیا فلیتوضا، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یہ سونا جو ہے نا اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے نوم، اور جو اونگنا ہوتا ہے اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ لا تأخذوا سینۃ ولا نوم، سینہ اونگ۔ اللہ رب العزت کی ذات ان دونوں عیبوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اونگ اور نیند، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیند سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بات سمجھا رہی؟ اب یہ ہمیں کیسے فرق پتہ چلے گا؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری میں اونگ اور نیند کا جو فرق ذکر کیا ہے نا، فرماتے ہیں جو اونگنے والا ہوتا ہے نا وہ سن رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ وہ آواز جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سن رہا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں آواز آ رہی، سن رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا جو سونے والا ہوتا ہے وہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، یعنی جب انسان اس کیفیت میں چلا گیا ہے کہ اس کی سننا بھی اس کو بند ہو گیا، اس کو نہیں سنائی دے رہا کہ اب کیا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونگ سے اگلے درجے میں منتقل ہو گیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نیند، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نیند۔ اب اس پہ وضو، اب بعض بھائی کہتے ہیں نہیں جی اگر لیٹ کے سوئیں نا پھر وضو ٹوٹتا ہے، یا ٹیک لگا کے سوئیں پھر وضو ٹوٹتا ہے، بیٹھے بیٹھے سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میرے پیارے بھائی بیٹھے بیٹھے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ امام قاسم بن سلام رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میرا موقف یہی تھا کہ بیٹھنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، بیٹھا ہوتا سو جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا،
کہتے ہیں میرے ساتھ خود عملاً یہ واقعہ پیش آیا کہ میں خطبے جمعے کے دوران بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا جو سو رہا تھا۔ کہتے ہیں نیند کی حالت میں اس کا وضو ختم ہو گیا، میں نے خود آواز سنی، وہ سویا ہوا تھا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کا وضو ختم ہو گیا تھا، وضو کر کے آئیں۔ کہتے ہیں میں کون سا لیٹ کے سویا ہوں، لیٹ کے سوئیں تو وضو ٹوٹتا ہے، یا ٹیک لگا کے سوئیں، میں تو بیٹھ کے سویا تھا۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، بہت سارے لوگ اپنی نیند پوری کرتے ہی بیٹھ کے، وہ گھنٹہ گھنٹہ سو لیتے ہیں بیٹھ کے آرام سے۔ اس لیے حدیث کے اندر جو لفظ ہے نا، صحیح حدیث میں، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو لیٹ کے سو جائے اس کا وضو ٹوٹے گا، جو بیٹھ کے سو جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث میں ہے وہ یہ ہے من نام فلیتوضا، جو سو گیا اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اس کا وضو ختم ہو گیا۔ چوتھی چیز کہ اگر آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے نا تو اس کے بعد بھی پھر آپ کو جا کے نیا وضو کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہوا تھا اور اس کے بعد آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا، اس کے علاوہ آپ نے جو کوئی چیز بھی کھائی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اونٹ کا گوشت، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہ نیا وضو کرے۔ اب بعض بھائی یہاں اشکال پیش کرتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے جسم سے کیا چیز خارج ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہماری یہ جو عقل ہے نا یہ دین کے تابع ہے، ہم نے دین کو اپنی عقل کے تابع نہیں کرنا۔ اگر اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، نہ ہی اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے۔ فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نیا وضو کرنا ہے۔ ہم پہلے وضو پر حکم لگاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کدھر گیا، ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے نیا وضو کرنا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح آخری چیز جس سے انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہے شرمگاہ کو انسان کا ہاتھ لگ جائے اور درمیان میں حائل نہیں ہے کوئی چیز، کپڑا وغیرہ رکاوٹ نہیں ہے، تو ہاتھ لگ جائے شرمگاہ کو تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر انسان نے نیا وضو کرنا ہے۔ لیکن جسم کے کسی بھی حصے سے شرمگاہ کے علاوہ خون نکل آئے، مثلا آپ کے جسم پہ کوئی پھوڑا تھا، کوئی پنسی تھی، کوئی ایسی زخم آ گیا، کوئی کٹ آ گیا، آپ جا رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگی، خون نکل آیا، تو جسم کے کسی بھی حصے سے سبیلین جو ہے یعنی شرمگاہیں، اس کے علاوہ کسی بھی حصے سے اگر خون نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے پاس بھائی جو ہے نا وضو کے بعد مسواک کی اجازت نہیں دیتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے ساتھ بھی مسواک کرتے، آپ وضو کے ساتھ بھی مسواک کرتے، صحابہ صف میں کھڑے ہوتے، ان کی مسواک کانوں کے اوپر رکھی ہوتی اور وہ صف میں کھڑے ہو کر مسواک کر رہے ہوتے، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ تمہارے پاس بھائی وضو کے بعد نماز سے پہلے اس وجہ سے پابندی لگا دیتے ہیں جی آپ نے مسواک کیا اور اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ آپ کے کسی مسوڑے سے کسی جگہ سے خون کا قطرہ نکل آیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ پیارے بھائیو جسم کے کسی حصے سے خون نکلنا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس حوالے سے صحابہ کرام کی دلائل آثار موجود ہیں، صحیح حدیث موجود ہیں سنن نبی داؤد کے اندر، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عمار بن یاسر اور ایک انصاری صحابی، دو صحابیوں کا یہ واقعہ موجود ہے۔ رات کے وقت اللہ کے رسول نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی پہرا دینے کی، تو ایک سو گیا اور ایک پہرے پہ کھڑا ہے، اس نے نماز شروع کر دی، سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی، دشمن نے دیکھا، انہوں نے تیر مارا، ان کو تیر لگا، نکال کے رکھ دیا، نماز جاری، جسم سے خون بہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سورت کو مکمل کیا، سورہ کہف پڑھ رہے تھے، مکمل کی، ختم کی، اور پھر جو ہے نا اپنے ساتھی کو اٹھایا تو جسم سے کافی خون نکل چکا تھا، تو وہ کہتے ہیں آپ نے پہلے کیوں نہیں مجھے بیدار کر دیا؟ کہا میں جو قرآن پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر جو لذت آ رہی تھی، دل بھی چاہا کہ میں نماز کو ختم کر دوں۔ اب اگر جسم سے خون نکلنے سے وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے تو اس صحابی کی نماز کہاں جائے؟ ہمارے پاس بھائی کہہ رہتے ہیں یہ ممکن ہے اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ ہم کہتے ہیں میرے پیارے بھائی یہ وحی کا دور تھا، یہ کیا تھا؟ وحی کا دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کرتے تھے وہ اللہ دین بناتا تھا، جو اس میں کوتاہی ہوتی تھی اللہ کے رسول اس کی اصلاح فرماتے تھے،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں آثار نقل کیے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جسم پہ ایک پھوڑا تھا، آثر ابن عمر بصرہ، جسم پہ پھوڑا تھا، انہوں نے اس کو چھین لیا، فخرج منہ الدم، اس سے خون بہنے لگ گیا، ولم یتوضا، انہوں نے دوبارہ نیا وضو نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا اثر موجود ہے، دارقطنی میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ما زال المسلمون یصلون فی جراحات، کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ میدان جنگ کے شہسوار تھے، ان کے جسم زخمی ہوتے تھے، خون بہ رہا ہوتا تھا اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تم کہتے ہو کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم نے ان آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا ہے، یصلون فی جراحات، زخموں سے خون بہ رہا ہوتا اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھنے والا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے، وہ تھوڑا نکلے زیادہ نکلے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چھوٹا بچہ اور بچی اگر یہ جسم کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ بچہ اور بچی چھوٹی عمر ہے، دودھ پینے کی عمر، تو اللہ کے رسول نے یہ تفریق کی ہے، یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، اگر بچہ ہے چھوٹا اس نے پیشاب کر دیا ہے تو جس جگہ بھی اس کا پیشاب گیا ہے پانی لے اس کے چھینٹے مار لیں، یہ کافی ہے، دھونا فرض نہیں۔ آپ دھو لیں اچھی بات ہے، حرج نہیں ہے، لیکن نہیں دھونا چاہتے صرف چھینٹے مار لیں تو کفایت کر جائے۔ لیکن اگر بچی ہے تو وہ پھر دھویا جائے، وہ کیا ہے اس کو اچھی طرح دھویا جائے گا۔ اس میں تفریق کی حکمتیں بھی علماء نے نقل کی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کما حق کو اپنی طہارت کو جو وضو کی شکل میں ہے ویسا بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ جب ہم وضو کریں، وضو کر کے فارغ ہوں، ہمارے جسم کے گناہ جھڑ چکے ہوں، اور جب ہم معصوم دعا پڑھیں تو اللہ سے ہم امید یہ باندھ چکے ہوں کہ میرے لیے جنت کے اللہ نے 8 دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا آج کے اس موضوع کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو مثلاً کہ جب ہم وضو کرتے ہیں پانی لیتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں ہاتھ میں، تو زیادہ تو میرے سمجھ سے وضو کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کلی کرتے ہیں تو ہاتھ میں، یعنی دونوں میں پانی نہیں ڈالتا، یہ مطلب ہے کہ آپ لازمی کرنا ہے یا میں وہی بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صحابی نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے آپ نے یہ کام کیا اور 3 دفعہ، یعنی ایک دفعہ لیا منہ میں ڈالا اور ناک کو جھاڑا اور منہ کے اندر جو پانی ہے اس کو بھر کر 3 دفعہ ایسے کیا۔ تو اس حدیث کے بارے میں نا علماء نے یہاں تک لکھا ھذہ ہی السنہ ثابتۃ من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے صفت صلاۃ النبی میں یہ بات لکھی کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنے کا یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری بھی یہی حدیث لے کے آئے، لیکن ایک اور حدیث موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی الگ الگ بھی کر لے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے، اور یہ حدیث کو بھی بعض محدثین نے صحیح کہا ہے۔ جی وہ الگ لکھ کر اس حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے یہ اس لیے ذکر کیا کہ اس دوسرے پہ تو اکثریت کا عمل موجود ہے، یہ وہ سنت ہے جو اکثریت چھوڑ چکی ہے، تو ہمیں یہ سنت بھی زندہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے رسول کی یہ سنت بھی ہمیں زندہ کرنی چاہیے جو اکثریت چھوڑ چکی ہے، تو ہم اس طریقے کو اپنائیں تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے۔ بارش کا پانی پڑتا ہے تو زمین نہ رکتے چھٹے پڑ جاتے ہیں کپڑے، کوئی حرج نہیں، مٹی بھی پاک ہے پانی بھی پاک ہے، اللہ یہ کہ وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں نیچے گندگی ہے، غلاظت ہے، یقین ہے یہ جگہ صاف نہیں ہے، گندا پانی ہے، اس کے چھینٹے پڑے ہوئے طرف بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف مٹی ہے، مٹی تو پاک ہے۔ صاحب یہ جو کانوں کا پانی لینا ہے یہ مسئلہ کاٹ لیا ہے، ہاں جی یہ جو کانوں کا پانی لینا ہے
میں نے کہا کہ کانوں کے لیے الگ پانی نہیں لینا. ہاں جی ہاں اسی کانوں کے لیے الگ پانی لینا یہ ثابت نہیں. ادھر سے ادھر تک ہے یہ ایسے کر سکتے ہیں. ہاں یہاں تک ہی کرنا ہے بس جی یہاں تک سود ابین کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں تک. ایک چلو آخر کف ملنا ایک چلو کا ذکر ہے تو ایک چلو سے آپ نے اخلال کرنا ہے بس جو ہو گیا بس کافی. میری جی عرض یہ ہے جی اونٹ کی قربانی بھی سب تو افضل ہے جی جمعے والے دن بھی اجر ملتا زیادہ کئی بھائی کہتے ہیں کہ پیچھے وضو کیتا کرو کہیں کہتے ہیں پہلے وضو کیتا کرو یہ بھی تحقیق بالکل اچھی ثابت کرتے ہیں. میں نے آپ کو حدیث بیان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکریوں کے گوشت سے کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ نے کہا نہیں. پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل. یہ صحیح مسلم میں 490 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو بعض کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے تو غرض نہیں ہے, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. جو بات آپ نے کہہ دی ہمارے لیے وہ حجت ہے, کوئی نمونہ ہے اور اسی میں انشاءاللہ کامیابی ہے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں ساری دنیا کی آپ مخالفت کر لیں اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کریں تو کامیابی ہے. ساری دنیا کی آپ موافقت کر لیں اللہ کے رسول کی مخالفت ہو گئی تو کامیابی نہیں. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہی نجات کا